مسجد کے چندہ باکس سے روز پیسے چوری ہو جاتے تھے۔ امام صاحب نے پہرا لگایا تو دیکھا کہ گاؤں کا سب سے معزز حاجی صاحب رات کو چپکے سے باکس کھول کر رہے تھے۔ امام صاحب نے شور مچا دیا۔ لوگوں نے حاجی صاحب کی بہت بے عزتی کی۔ امام حاجی صاحب خاموش رہے اور گاؤں چھوڑ گئے۔ اگلے دن جب لوگوں نے باکس کھولا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ایک خط تھا جس میں حاجی صاحب نے لکھا تھا کہ میں پیسے چراتا نہیں تھا بلکہ روز رات کو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا اور رات کی تاریکی میں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا دماغ مفلوج کر دیا ہو۔ ہاتھ پاؤں بری طرح کپا رہے تھے۔ میں اب وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل پریشان تھا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ حالات سے ہار چکا تھا۔ آج تبھی میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جیب سے رقم نکالی۔ مڑے توڑے نوٹ میرے سامنے تھے۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا۔ یہ اللہ کے گھر کے پیسے تھے جو میں چوری کر کے لایا تھا، لیکن میں کیسا کرتا، مجبوری ہر چیز پر حاوی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ پیسے ہر طرف کیے اور سجدے میں گر گیا، رونے لگا۔ خوف کے مارے میری جان اب بھی نکلی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولا، اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے جو قدم اٹھایا اس پر ہمیشہ پردہ رکھنا۔ لوگ مجھے حقیر نظروں سے دیکھنے لگے۔ اے میرے اللہ، میں جانتا ہوں یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں کسی سے مدد مانگ لیتا، لیکن آج کے دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کسی کو مدد نہیں کرتا، بلکہ اگلا رسوا کرتا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی رسوا ہونے کی، لوگوں کے طعنے برداشت کرنے کی۔ تو میرا بھی اللہ ہے اور یہ تیرا پیسہ ہے اور میں نے تیرے پیسے سے اتنا حصہ لیا، مجھے معاف کر دینا اگر میں غلط ہوں، لیکن اے میرے رب، ہمیشہ میرے اس عمل پر پردہ رکھنا۔ یہ کہہ کر میں سجدے سے اٹھا تھا، چہرہ آنسو سے تر ہو رہا تھا۔ انسان کی بے بسی کی حد یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ پیسے کی خاطر وہ اللہ کے خزانے میں ہاتھ ڈال دے۔ میں نے آج پہلی بار مسجد کے چندہ باکس سے پیسہ چوری کرنے کی ہمت کی تھی۔ صبح مجھے اپنی بیٹی کے اسکول کی فیس جمع کروانی تھی۔ اگر میں وہ فیس نہیں دیتا، میری بیٹی کو اسکول سے نکال دیا جاتا۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں۔ میری بیوی کا انتقال کچھ مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ وہ بہت کفایت شعار اور نیک دل عورت تھی۔ پیسے ہوں یا نہ ہوں، نہ جانے وہ کہاں سے میری بیٹی کی فیس جمع کرواتی تھی، گھر کے اخراجات چلاتی تھی۔ تھوڑی ہی میں پورا گھر لے کر چلتی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پیسے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیے تھے۔ دھیرے دھیرے میں پیسے گنتا جا رہا تھا جو تقریباً 2000 کے قریب تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دہل گیا تھا۔ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے تھے، مجھے صرف اور صرف 1000 روپے کی ضرورت تھی۔ اب میں باقی کے پیسے کیا کروں؟ میرا دل اب پریشان ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں چوری کر رہا ہوں۔ یہ 1000 روپے اگر میرے پاس رہے، میں خود سے کبھی بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں نے 1000 روپے فیس کی ایک طرف رکھ دیے اور وہ دوسرے 1000 روپے اٹھائے۔ میں سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل میں ملال تھا، لیکن کیا کرتا، حالات سے اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ چندہ باکس کے قریب آ کر میں نے بے اختیار دعا کی کہ ہاتھ اٹھائے تھے کہ اور آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ اے سات زمین، اے سات آسمان کے مالک، اے پروردگار رحیم و کریم، اے رحمان، اے مالک القدوس، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں نے وہ پیسہ رکھا ہے جس کی مجھے ضرورت تھی اور باقی کا پیسہ میں واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو حرکت میں نے کی ہے وہ غلط ہے، میں گناہ گار ہوں، لیکن یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ اے اللہ، میں تجھے راضی کر لوں گا، تو بس میری حرکت پر پردہ رکھنا۔ میں نہیں جانتا کہ کسی کے سامنے یہ آئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے لوگ صرف رسوائی دیں گے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں رسوائی برداشت کروں۔ میں نے روتے ہوئے وہ 1000 روپے چندے باکس میں واپس ڈال دیے اور اپنے قدم اٹھا کر گھر کی جانب بڑھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظریں مجھ پر ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گلی بالکل خالی تھی، کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ سر جھٹک کر سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جب سے اس کی ماں دنیا سے گئی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ مجھ سے بات کرتی تھی، نہ فرمائش کرتی تھی اور نہ ہی ضد کیا کرتی تھی۔ جو کہہ دیتا تھا خاموشی سے مان لیتی تھی۔ میری ہر بات میں ہاں ملاتی تھی، کبھی میری کسی بات کا انکار نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے فرمائش کرے، لیکن اس کی یہ خاموش مجھے اب کھٹکنے لگی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو اسے اتنا خاموش کروا چکی تھی؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا
اس سے بیٹھ کر سوال کروں بیٹا صرف امی کے سامنے ہاتھ دکھ رکھتی تھی یا پھر کوئی اور بات ہے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ فی الحال میں سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ابھی میں نے کمرے میں آنکھیں بند ہی کی تھی کہ جب اچانک میری ضمیر نے مجھے دبوچنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسجد کے چندہ باکس سے پیسے چوری کرنے کی؟ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو کہیں اور سے چوری کر لیتے، تم نے چندہ باکس کو ہی کیوں منتخب کیا؟ تمہیں ایک دفعہ بھی حیا نہیں آئی؟ لوگ ویسے ہی مسجد کے لیے پیسے دینے میں اتنا کتراتے ہیں اور تم نے وہ پیسے بھی چوری کر لیے۔ اب اگر تم پیسے چوری کرتے رہو گے تو مسجد کا کام کیسے ہوگا؟ میں نے فوراً اپنے آپ کو سر نفی میں ملایا اور میں نے کوئی پیسے نہیں چوری کیے، میں نے صرف اللہ کے گھر کے حصے میں سے کچھ پیسے اتار لیے۔ جب میرے پاس واپس پیسے آئیں گے میں اس چندہ باکس میں واپس ڈال دوں گا۔ یہ غلط کام ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہوں۔ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اے میرے رب، تو بس میرے اس عمل کو پردے میں رکھنا، تیرا پیسہ واپس کر دوں گا۔ یہ پیسہ میں نے تجھ سے ادھار لیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میری آنکھیں کچن کے آتی کھٹ پٹ کے آواز سے کھلی تھیں۔ یقیناً میری بیٹی جاگ گئی تھی اور اب اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیدار ہو گیا اور واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ میری بیٹی کچن میں ہی پریشان حال کھڑی تھی۔ اس کے اسکول جانے سے پہلے ہی میں بھاگ چکا تھا۔ ابھی وہ محض 8 سال کی تھی اور اسے کھانا وغیرہ کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ گھر کی صفائی، کچن کی صفائی سب اس کی ذمہ داری تھی، لیکن چولہے کے قریب میں اس کو نہیں جانے دیتا تھا۔ یہی وقت ہوتا ہے جب بچیوں کے کھلنے کودنے کا، پڑھنے کا، اگر اس درمیان انہیں چولہے کی جانب دھکیل دیا جائے ان کا پورا بچپن برباد ہو جائے۔ میری بیوی میری بیٹی کو کسی کام سے نہیں روکتی تھی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کبھی بھی اسے چولہے کے پاس نہیں بھیجنا، جب وقت آئے گا یہ اپنے آپ سب سنبھال لے گی۔ میں روزانہ اس کے اسکول جانے سے پہلے جاگ جاتا تھا، لیکن کل رات دیر سے سونے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر پیار دیا اور نرمی سے بولا کہ تمہاری فیس میرے کمرے کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، جاؤ لے لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے کچن سے باہر میرے کمرے میں چلی گئی۔ کبھی کبھی اس کی یہ خاموشی مجھے بہت چبھتی تھی۔ میری بیٹی اپنی ماں کی حیاتی میں بہت چہکتی تھی، فرمائشیں کرتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق سب کام کرتی تھی، لیکن اب میری ایک آواز پر دوڑ کر جاتی ہے اور میرا ہر کام کر دیتی تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں آج پریشان ہو رہا تھا، شاید رات کی حرکت کے باعث۔ میرا دماغ انہی باتوں میں اٹکا ہوا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے پوچھوں گا آخر وجہ کیا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بات؟ میں ارادہ باندھ کر اب اس کے لیے جلدی پراٹھا تیار کرنے لگا۔ شروعات کے دنوں میں مجھے کافی مسئلہ ہوا تھا، ناشتے میں مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اب ہر چیز تیار کر لیتا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ معصوم چہرہ بنائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی کہ بابا مجھے تو کتاب میں چاہیے تھی، محض فیس کی رقم۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا کون سی کتاب؟ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ وہ بولی کہ بابا 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا مجھے کتابوں کی جوابی کتاب چاہیے، ضروری ہے۔ سب بچے خرید کر لا چکے ہیں، امتحان میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، مس ٹیسٹ وغیرہ دے رہی ہیں تو، لیکن میں کچھ یاد ہی نہیں کر پا رہی، میرے پاس وہ کتاب نہیں جس میں جواب ہوتے ہیں۔ میں فوراً بولا کہ ایک کتاب کتنے کی آئے گی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ 2 کتاب 600 کی آئیں گی اور یہ لینا ضروری ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ کاش میں وہ 1000 روپے چندہ باکس میں نہیں ڈالتا تو اب میں کتاب خرید سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیا اور اسے چارپائی کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسے خاموشی سے وہاں بٹھا دیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی فی الحال رہنے دیں، میں کسی بھی بچے سے روز کی جوابات جیسے کاپی میں اتار لیا کروں گی، ایسا ہی روز کر لوں گی۔ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے بعد میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا جانا تمہیں بہت توڑ چکا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔
جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو بھی تم 8 سال کی ہو، اتنی بڑی نہیں ہوئی جو خود کو اتنا زیادہ تکلیفوں کے سہارے رکھ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اسی طریقے سے اپنی فرمائش اپنے بابا کے سامنے کرے جس طرح پہلے کرتی تھی۔ اور اب مجھے بتائیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کون اس کو تنگ کر رہا ہے؟ کیا بات ہے جو اسے تکلیف پہنچاتی ہے؟ گھر کے کام کرنا پسند نہیں ہے یا پھر پڑھنا پسند نہیں ہے؟ جو بھی دل میں بات ہے آج آپ اپنے بابا سے کہہ دیں، میں کوئی فیصلہ لے کر سکوں۔ تمہارا چپ رہنا مجھے اندر ہی اندر کھلتا جا رہا ہے۔ دل بار بار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم پر خاموشی زیب نہیں دیتی۔ پڑھنے والے بچے باتیں کرتے ہیں لیکن تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ابھی مزید کچھ کہتا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ نہ جانے کیوں بے خیالی میں میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ میرا دل کیا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ کیا واقعی کسی نے مجھے کل رات دیکھا تھا؟ وہ میرا وہم تھا؟ وہاں میرے علاوہ بھی موجود تھا جس نے میری دعائیں بھی سنی اور میرا عمل بھی دیکھا۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ بابا دروازے پر کوئی ہے، میں دیکھ لوں جا کر؟ میں نے فوراً منع کر دیا۔ اتنی صبح میں اپنی بیٹی کو دروازے پر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا شاید ایسا نہ ہو بلکہ دروازے پر کوئی اور ہو۔ اسی خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے سائڈ پر موجود جھری سے میں نے دیکھا۔ اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ باہر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کے حاجی حیدر صاحب تھے۔ ان کا چمکتا ہوا لباس، چہرے پر داڑھی، پھر سفید عمامہ شریف دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوئی، مگر میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا، جبکہ میں حیران تھا۔ یہ شخص جو میری طرف دیکھتا ہے آج میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں سلام کا جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ اجازت طلب لہجے میں بولے، میں تمہارے گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں آج تمہارے ساتھ ناشتہ کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے لیے ناشتہ بھی لے کر آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی چھوٹی ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل کر رہا تھا۔ تمہاری اجازت ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی لیکن میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ انسان بہت ہی نیک انسان تھا۔ 5 وقت کا نمازی، روزوں کا پابند، زکوٰۃ، حج، عمرہ کرنا اور اپنے طفیل لوگوں کو اللہ کے گھر بھیجنا بھی ان کا کام تھا۔ میں اس سے گھر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور میری طرف شاپر بڑھاتے ہوئے بولا، جلدی سے لے آؤ، تمہاری گڑیا کے اسکول کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ پیچھے پیچھے میری بیٹی بھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا میرے پاس آنا مجھے حیران کر گیا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں بولا۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ لگایا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ میری بیٹی مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کو اچانک ہوا کیا ہے۔ ماں کا صدمہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنٹ ہی کھوتی جا رہی ہے۔ پہلے جب بھی وہ کسی کے سامنے بیٹھتی تھی پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھتی تھی، ان کے سوالات کا جواب دے دیتی تھی، لیکن اب اتنی خاموش ہو گئی تھی کہ لوگوں سے گھبرانے لگی تھی۔ پوری گڑبڑ ضرور ہو، یہ محض ماں کے مر جانے کا غم نہیں تھا، اور یہ بات مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے مرنے کے بعد بہت دکھ ہوا۔ اس کی اچانک مخاطب کرنے پہ میں فوراً خیال سے باہر آیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بولا کہ میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ میں نے اب اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اللہ کی مرضی کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر اب ناشتہ کریں۔ اور آج میرے گھر پر آنے کی کیسے زحمت کی؟ آپ نے کوئی کام تھا کیا؟ میری بات سن کر وہ بولے کہ ارے نہیں، بس ویسے ہی کچھ نوکریاں آئی ہوئی تھی، سوچا تمہاری مدد کروں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری نوکری کچھ خاص نہیں ہے، اتنا کماتے ہو کہ گھر چل جائے۔ تمہاری بیٹی اچھے اسکول میں تعلیم لے رہی ہے، تمہیں ضرورت پڑتی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً بولا، حاجی صاحب ضرورت بہت پڑتی ہے لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ حالات نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اگر میں اپنے یہ کم تنخواہ والی نوکری چھوڑ کر گھر کا چولہا جل نہیں پائے گا، بیٹی کی فیس نہیں دے پاؤں گا، ہاں کچھ بچا نہیں پا رہا، اس بات کا افسوس ہے، لیکن گھر کا گزارا ہو رہا ہے، اس بات کا سکون بھی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے کہ خیر میں تمہارے پاس اسی لیے آیا تھا، تمہیں ایک نوکری پر لگا سکوں جہاں تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کام تھوڑا مشقت کا ہوگا لیکن پیسے تمہیں پورے ملیں گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا کہ حاجی صاحب میں آپ کی زندگی بھر شکر گزار رہوں گا اگر آپ نے میری مدد کی۔
مجھے اپنی بیٹی کی فیس وغیرہ دینے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی اور گھر کے اخراجات میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری بیوی حیات تھی اور پورے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ کچھ پیسے میں ہی اس نے میرے گھر کو جنت بنا رکھا تھا، لیکن میں یہ سب نہیں کر پا رہا۔ میں صرف کما سکتا ہوں، گھر نہیں چلا سکتا، اور ابھی میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری بیٹی چھوٹی ہے، جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولے کہ بہت اچھا فیصلہ لے رہے ہو، لیکن سب ہوگا، شادی کر لو، تو تم ابھی جوان ہو اور تمہاری چھوٹی بیٹی ہے۔ کچھ وقت بعد جب یہ بڑی ہو جائے گی، یہ تمہیں منع کرے گی اور سوتیلی ماں کو بھی قبول نہیں کر پائے گی۔ اسی عمر میں شادی کرو گے جب اسے بھی رشتے سمجھ آئیں گے اور آنے والی کو بھی۔ اسے ماں کا پیار دیں۔ خیر، تم کام سے آنے کے بعد مجھ سے ملاقات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے، اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور میری بیٹی کی طرف بڑھا دیا۔ بولے یہ رکھ لو، کوئی چیز چاہیے ہو تو لے لینا۔ میری بیٹی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ ان پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن کیا میری بیٹی یتیم ہو چکی تھی جو یہ میری بیٹی کو پیسے دے رہے تھے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے کچھ نہیں، الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کے تایا کی طرح ہوں، یعنی تمہارے بڑے بھائی کی طرح۔ میں اپنی بھتیجی کو پیسے دے سکتا ہوں، لے لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری بیٹی کی طرح ہو۔ انہوں نے نرمی سے کہہ کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ مارا۔ میں نے اشارے سے اسے لینے کا بولا، جبکہ اس نے جھجکتے ہوئے وہ 1000 روپے تھام لیے اور حاجی صاحب ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں تھوڑا حیران بھی تھا کہ یہ شخص جو مجھے منہ تک نہیں لگاتا تھا، آج میرے گھر کیوں آیا؟ اس نے میری بیوی کا افسوس آج کیا تھا، حالانکہ ان سے مرے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف غور سے دیکھا تو جواب بھی کوئی سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ پہلے ہم تمہاری کتاب خرید لیتے ہیں، پھر اسکول چلیں گے، اور آج بابا تم سے بہت ساری باتیں کریں گے، اسی لیے بابا کا انتظار کر لینا، سونا نہیں۔ اور سر ہاں میں ہلا کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو میں اسے سیدھا لیے اردو بازار چلا گیا، وہاں سے اس کی کتابیں لیں۔ وہ دونوں کتابیں خرید کر دیں اور 100 روپے اسے چیز کے لیے دیے، باقی پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ آج کا دن میرے سکون سے گزرنے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں حاجی صاحب کو خوب دعائیں دی۔ ان کا آنا میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر میں سیدھا اپنی فیکٹری کی طرف روانہ ہوا۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، بار بار دل کی اور حرکت مجھے یاد آ رہی تھی۔ میں نے یہ صحیح نہیں کیا تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن کیا کرتا، اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ آج کا پورا دن میرا بہت عجیب گزرا۔ فیکٹری میں بھی کوئی لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ قاسم بھائی کوئی بات ہے، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ میں نے پیسوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے گھر سے چوری کی ہے، اور یہ بات مجھے قبول نہیں۔ شام 7 بجے کام سے چھٹی ہو گئی اور میں سیدھا حاجی صاحب کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے گھر جانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ بیٹی یاد آ رہی تھی، لیکن مجھے ایک اچھی جگہ کام مل رہا تھا جو اس انسان کی بدولت مل سکتا تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی ان کے بیٹے نے دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً بولا کہ آپ کے بابا نے آج مجھے بلایا تھا، وہ مجھے کوئی کام دیں گے، آپ انہیں بلا دیں۔ وہ بولے کہ ہاں مجھے بتایا ہے انہوں نے، بابا نہیں ہیں، دراصل میں آپ کو کام دوں گا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کافی خود مختار لگ رہا تھا۔ وہ اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری اپنی ایک فیکٹری ہے جو میں چلا رہا ہوں۔ یہاں رہنا صرف اس لیے ہے کہ میرے بابا کو یہ محلہ بہت پسند ہے، ورنہ ہم کب کا یہ محلہ چھوڑ چکے ہوتے۔ خیر آپ اس جگہ آ جانا، کل آپ کو کام مل جائے گا اور تنخواہ آپ کو 25,000 ملے گی۔ اس سے زیادہ ابھی فی الحال میں نہیں دے سکتا، اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوئی 30,000 بھی کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے اوپر پھولوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ شخص سچ بول رہا ہے۔ میں فوراً بولا کہ آپ سچ میں مجھے اتنے پیسے دیں گے؟ اس نے بولا ہاں، میں اور اب اندر چلا گیا۔ جس فیکٹری میں میں کام کرتا تھا وہاں مجھے صرف 15,000 ملتے تھے۔ 25,000 روپے ملنا یعنی 10,000 روپے کا اضافہ، میرے تمام اضافی خرچے پورے ہو سکتے تھے۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
لیکن میں یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ آج مجھ پر کیسی مشکل آنے والی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں خوشی خوشی گھر پہنچا تھا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ جب میری بیٹی کے رونے کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ میں نے بے اختیار قدم اس کی طرف بڑھائے۔ میں کچھ کہتا جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ امی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ گارڈ بالکل اچھا نہیں ہے۔ مجھے بہت وحشت آتی ہے جب وہ میرے ہاتھ کو تھام کر میرے کندھے کو مسلتا ہے۔ امی، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ اچھا چھونا نہیں ہوتا۔ لیکن امی، میں بابا کو کیسے بتاؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے اگر بابا میرا اسکول چھڑوا دیا میں کیا کروں گی؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں ایک بہترین ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرنا چاہتی ہوں تاکہ جس طرح آپ اپنی بیٹی سے بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلی گئیں ایسے کوئی اور مانا جائے۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ بابا کو بھی میں محسوس ہو گیا ہے کہ میں خاموش رہنے لگی ہوں، لیکن میں انہیں کیسے بتاؤں؟ ان کی بیٹی خاموش نہیں بلکہ اس کی بیٹی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ خوف میں رہتی ہے۔ آج حاجی انکل آئے تھے، انہوں نے 1000 روپے دیے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے وہ پیسے بہت برے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پیسے نہیں دے کر اس گارڈ کی طرح مجھے ہاتھ لگائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ امی کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، یہ سب ختم ہو جائے۔ مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میری لاڈلی گڑیا اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوگی۔ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بلا وجہ اتنی خاموش نہیں رہتی۔ اس کا چہکنا، اس کا ہنسنا سب کہیں کھو گیا تھا۔ یعنی اس گارڈ کی وجہ سے میری بیٹی اتنی مرجھائی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ میری بیٹی بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، آنسو سے تر چہرہ، بچھی ہوئی آنکھیں۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میرے سینے سے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی، جبکہ ایک 8 سال کی بچی ایک ایسے خوف میں تھی جس کا کوئی نعمل بدل نہیں تھا۔ اس عمر میں اگر لڑکیوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جائیں تو وہ ساری زندگی اس خوف سے باہر نہیں آ سکتی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹی کو سنبھال کر بیٹھایا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ کس نے بولا ہے کہ اگر آپ کے بابا کو اس بات کا علم ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو اسکول سے ہٹا دوں گا؟ مجھے معلوم ہے میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ہر حد پار کروں گا۔ امی نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ اگر کبھی بھی کچھ ایسا آپ کی نظروں کے سامنے آئے سب سے پہلے آپ امی کو بتائیں گی؟ اگر امی آپ کی بات نہ سنیں تو پھر آپ بھی مجھے بتائیں گے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بابا ہی آپ کی امی ہیں اور بابا ہی اب آپ کے بابا ہیں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ میرے خلاف ہو جائیں گے اور مجھے اسکول سے ہٹا دیں گے۔ میری ایک سہیلی بتا رہی تھی کہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بابا مجھے بہت رونا آتا ہے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کی نظریں بہت خراب ہیں، جبکہ میرا دل کئی حصوں میں بکھر رہا تھا۔ ایک 8 سال کی بچی جو ان باتوں سے واقف بھی نہیں تھی اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ رہی تھی، میں نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا کل ہی اسکول میں جا کر اس گارڈ کا دماغ درست کروائیں گے، بلکہ اس کو جاب سے بھی نکلوائیں گے۔ ہم ان کے پاس اپنی بیٹی پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کو بس اپنے بابا کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اور وہ کتابیں ٹھیک تھیں جو ہم نے خریدی تھی؟ وہ بولی کہ جی بابا بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو بولی دراصل بابا وہ کتابیں آئیں گی اور تقریباً 1000 کی ہیں، اور ٹیچر کہہ رہی تھی کہ اسی ہفتے امتحانی فیس لے جائے گی اور 1500 ہے۔ ڈائری میں بھی آج درج کیا گیا ہے جو بچہ امتحانی فیس ادا نہیں کرے گا اسے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا دل دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا، لیکن میں نے اس کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا۔ میں اتنے پیسے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن میں ہاں بول کر اس کے کمرے سے واپس آ گیا۔ میرا سر اب بھاری ہو گیا تھا۔ 2500 کہاں سے لاؤں گا؟ میرا دماغ اسی چیز میں اٹک رہا تھا۔ آج پھر مجھے چندہ باکس سے پیسے اٹھانے پڑیں گے، لیکن اتنے پیسے چندہ باکس میں بھی نہیں ہوں گے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا میں کیا کروں گا؟ میرا دل خوف سے لرزنے لگا، لیکن ہمت ہارنا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس چندہ باکس کا تالا توڑ کر پیسے نکال لیے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں پورے 2500 نکل آئے۔
اب خاموشی سے بیٹھ کر منصوبہ بنانے لگا تھا۔ کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے اپنے حلق میں نہیں ڈالا تھا، اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہتھوڑی نکال کر میں نے ایک طرف رکھ دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا دل دھڑکنیں بھی تیز ہوتی گئی، اور ٹھیک 12 بجے میں ہتھوڑی لے کر باہر آ گیا۔ ہر جانب سناٹا تھا، چندہ باکس پر چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ توڑنا شروع کر دیا اور نہ ہی شور ہوگا، میں چپ چاپ پاس آ گیا اور تالا توڑ دیا۔ آنکھوں میں نمی ہی نمی تھی۔ یہ کرتے ہوئے میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں حالات سے بہت مجبور تھا۔ میں نے جب تالا توڑا، اندر کے پیسے باہر نکلے، مگر میں نے فوراً باکس کو بند کیا اور اکاؤنٹ کر کے 2500 نکال کر واپس چندے باکس کے بند کر دیا اور ادھر ادھر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چپ چاپ اسی ٹوٹے ہوئے تالے کو اٹھا کر گھر واپس آ گیا۔ آج بھی میں سجدے میں گر گیا، خوب رویا، اللہ سے خوب معافیاں بھی مانگی تھی۔ میرے رب، یہ سب مجھ پر ادھار، میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن ابھی میں پریشان ہی تھا کہ تیرا بندہ ہوں اور تجھے ہی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ زندگی بہت مشکل ہے، ایک بچی کو پالنا اب آسان نہیں رہا، اور خاص کر اتنی کم تنخواہ میں۔ بالکل نہیں، وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھمی گے۔ اگلے دن میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ تمام مشکلوں کو حل کیا۔ اس گارڈ کی شکایت جا کر پرنسپل آفس میں کی اور میرے ہی آنکھوں کے سامنے اس گارڈ کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ گارڈ محض میری بیٹی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی اتنی ہی بدتمیزی کر رہا تھا، اور یہ ان کے اسکول کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ آج میں اپنی فیکٹری سے آدھے دن کی چھٹی لے کر حاجی صاحب کے بیٹے کے پاس گیا۔ میرا ارادہ صبح سے ہی جانے کا نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دن میں میری تنخواہ آنے والی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھی پلٹی کھا کر نکل سکتا تھا۔ مجھے حاجی صاحب کے بیٹے نے ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دی۔ میرا کام پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ مجھے نوکری سمجھ آ گئی تھی، زیادہ مشکل کام بھی نہیں تھا اور پیسے بھی بہت اچھے مل رہے تھے۔ میں نے ہاں کہہ دیا، لیکن حاجی صاحب کے بیٹے سے درخواست کی تھی کہ مجھے آدھے دن کی مہلت چاہیے، کیونکہ میں جہاں کام کرتا تھا وہاں سے مجھے سیلری ملنے والی ہے، یہاں پر میں اوور ٹائم کر لوں گا۔ ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شروعات کے دنوں میں وہ ہر کام کرنے والی کو رعایت دیا کرتے تھے۔ شام 7 بجے میں گھر واپس آ رہا تھا کہ جب مسجد کے سامنے مجھے رش نظر آیا۔ دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، لیکن میں اس طرف بڑھ گیا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہ سب جمع ہو کر اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ چندہ باکس کسی میں سے چوری کے پیسے ہو رہے ہیں اور امام صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ تمام لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے تھے، جس نے بھی چوری کی ہے سامنے آ کر وہ پیسے واپس کر دے، کیونکہ یہ اللہ کے پیسے ہیں، اس میں ہم چوری نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبکہ میرا دل شرم سے مرنے کی دہلیز پر آ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر شخص مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ضبط کر لیا اور خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لوگ آج پہرے بٹھانے والے ہیں، اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر خوب اللہ سے معافیاں مانگی تھی کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، لیکن تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تیرا ہر قرضہ اتار دوں گا، صرف مجھے مہلت دے دے۔ لیکن میرا اپنا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے چارپائی پر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ جب میری بیٹی باہر آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً اپنے چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا، کچن کا سامان ختم ہو چکا ہے، میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی بولا تھا، آٹا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا تھا۔ کچن میں آ کر سامان دیکھا، واقعی ہی راشن ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اب ایک اور نئی پریشانی تھی۔ مجھے اب واپس رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب مسئلے مسائل اتنی جلدی کیوں ہو رہے ہیں۔ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ کاش وہ واپس آ جائے، لیکن مرا ہوا شخص نہ کبھی لوٹا ہے نہ کبھی لوٹ سکتا ہے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا تھا کہ آج ایک آخری دفعہ چوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اور اللہ کے تمام تر پیسے انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج مجھ پر کیسی آزمائش آنے والی تھی، میں کس طرح زندگی کے اس دور سے نکلنے والا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی 12 بجے میں پیسے چوری کرنے جا رہا تھا۔ دور دور تک وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں بہت خاموشی سے راشن کے لیے پیسے نکالے تھے اور
اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسی بات سے بے خبر کے پیچھے جال بچھایا گیا تھا اور پھر میں پھنس چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے اللہ سے بولا تھا کہ میرے گناہ کا پردہ رکھنا، اور وہ پردہ رکھنے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ صرف سبق دیتا ہے تاکہ آگے ایسا کچھ نہ ہو۔ اگلی صبح میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ جب باہر سے شور شرابے کی آواز آئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں اپنی بیٹی کے گھر میں ہی چھوڑ کر باہر آ گیا، اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ مسجد کے پاس جب سب جمع تھے، وہ حاجی صاحب چندہ باکس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک لڑکا ان پر انگلی اٹھائے اشارہ کر رہا تھا کہ یہ چور ہے، یہ چندہ باکس سے پیسے چوری کرتے ہیں، جبکہ تمام تر لوگ حقیر نظروں سے حاجی صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا انہوں نے میرا الزام اپنے سر لے لیا؟ کیونکہ کل پیسے میں نے چوری کیے تھے، اور اگر کوئی چہرے پر بیٹھا ہو تو اس نے مجھے دیکھا تھا، یا پھر حاجی صاحب بھی پیسے چوری کرنے آئے تھے۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ انہیں بہت ذلیل کیا جا رہا تھا۔ امام صاحب کے الفاظ بہت تکلیف دینے والے تھے، مگر انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، بس خاموشی سے سر جھکائے ان باتوں کی سنتے رہے۔ چند لمحے بعد انہوں نے مسجد کو دیکھا، اور پھر اچانک ان کی نظروں مجھ سے ٹکرائی۔ میرا لاشعوری طور پر سر جھک گیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں واپس گھر کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا گناہ پردہ ڈال دیا، لیکن حاجی صاحب نے الزام اپنے سر کیوں لیا؟ یہ بات میری بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ اتنا رئیس آدمی جس کے بیٹے کی اپنی فیکٹری ہے، بڑی کھاڑیاں ہیں، انہوں نے ہر سال ایک دفعہ حج کرنا، وہ بھلا کیوں چندہ باکس سے چوری کریں گے؟ یہ پیسے میں نے چوری کر رہا تھا، اور شاید وہ میرا الزام اپنے سر لے چکے تھے۔ میرا دل بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ آدھے دن بعد جب میں ان کے بیٹے کی فیکٹری میں گیا، تب بھی میرا دل بہت اڑا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو ہی حقیقت بتا دوں۔ یقیناً وہ اپنے باپ سے ناراض ہوگا، لیکن اگر میں ایسا کرتا وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ ابھی میں اس نوکری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ہمت کر کے ان سے معافی مانگنے ضرور جاؤں گا، اور ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں تنخواہ مل جائے گی، میں سارے پیسے چندہ باکس میں واپس ڈال دوں گا۔ مجھے ابھی ضرورت تھی، اس لیے میں نے پیسے اللہ تعالیٰ سے ادھار لیے ہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائے گی۔ شام 7 بجے میں گھر واپس آ گیا۔ اس وقت بھی مسجد کے پاس رش لگا ہوا تھا۔ میرا دل گھبرایا۔ امام صاحب بلندی پر کھڑے تھے، اور ان کے پاس موجود تمام انتظامیہ موجود تھی۔ محلے کے بھی سارے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خط تھا۔ میں فوراً اس طرف بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا جب امام صاحب بلند آواز میں خط پڑھنے لگے۔ میں حاجی حیدر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ سب کو لگتا ہے کہ پیسے میں نے چوری کیے ہیں، لیکن پیسے میں نہیں چوری کر رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کیوں کروں گا جو مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دے۔ میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کیے، بلکہ اپنی ذات سے میں نے چندہ باکس میں پورے 3 لاکھ روپے ڈال دیے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں حل ہو سکیں۔ مجھے معلوم ہے یہ خط امام صاحب پڑھیں گے، اور سب کھڑے ہو کر اس خط کو سن رہے ہوں گے۔ میں آپ سب میں موجود اس شخص کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تمہاری تنخواہ آ جائے گی تم پیسے واپس کر دو گے۔ تم نے اللہ سے بولا تھا کہ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا جائے۔ اللہ نے تمہارے گناہ پر پردہ رکھا ہے۔ تمہارا نام کہیں نہیں آیا گا، اور نہ میں آنے دوں گا۔ جب تم چوری کر کے گئے ہو، پیچھے سے میں نے اس چندہ باکس کو واپس بھرا ہے۔ تم نے اللہ کے خزانے سے پہلے چوری نہیں کیے۔ جب تمہارے پاس پیسے واپس آ جائیں تو مجھے نہیں دینا، اس چندہ باکس میں ہی ڈال دینا۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ خدا را ایسا مت کرو، یہ اللہ کے پیسے ہیں، انہیں وہیں استعمال ہونے دو۔ تمہیں اگر ضرورت ہو تم آ کر مجھ سے بات کرو، میری جو حیثیت ہوگی میں تمہیں دے دوں گا۔ میں تمہارا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ نے بولا ہے جو انسان اپنے دوسرے بھائی کے گناہ پر پردہ رکھے گا میں اس کے گناہ پر پردہ رکھوں گا، میں اسے آخرت میں سربلند کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے سربلند ضرور کرے گا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہاں کے لوگ صرف اور صرف باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں،
میں ایسے ہی محلے میں نہیں رہنا چاہتا، میرا ارادہ یہیں رہنے کا تھا، ساری عمر اپنی یہی کاٹنے کا تھا، لیکن ہم جتنا اچھا لوگوں کو سمجھتے ہیں اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ سے پہلے اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور اپنی دعاؤں میں یہ سب یاد رکھنا۔ آپ سب کا حاجی حیدر۔ اللہ حافظ۔ تمام سر جھکا کر یہاں سے اخبار ہو کر نکلے۔ میرا اپنا حال بہت برا تھا، انہوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ چوری کرنا غلط ہے، وہ اللہ کے پیسے ہیں اور وہ ان پیسوں سے ادھار بھی نہیں لے سکتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، دل بہت بھاری ہو رہا تھا، میری اس وجہ سے ایک ایسا انسان ہمارا محلہ چھوڑ کر چلا گیا جس کی یہاں سب کو ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ میں نے اب مشکلات برداشت کرنا شروع کی تھی، لیکن پیسے چوری نہیں کیے۔ میری جیسے ہی تنخواہ آئی میں نے فوراً اللہ کے پیسے واپس کر دیے اور ان پیسوں کو اب بچانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگر اب میں نہیں بچت کرتا میرے لیے پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چوری کرنا غلط ہے، خاص کر ایسے مقامات سے جہاں پر رکھے ہوئے ایک روپیہ بھی ہماری امانت ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔